رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 193 194 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين۔ وقاتلوهم میں قاف کو موٹا پڑھیں گے اور کھینچ کر پڑھیں گے، حتیٰ میں ہا کی آواز کو واضح کریں گے تاکہ پر کھڑا زبر ہے، ایک الف میں دار کھینچ کے پڑھیں گے ہا کے ساتھ ملا کر۔ لا تکون فتنتوں، یہاں پر جو قاعدہ ہو رہا ہے فتنتوں پہ دو پیش کی تنوین کے بعد واو مشدد آ رہی ہے، ادغام آل گنہ کے 4 حروفوں میں سے، تو یہاں پر ہم ادغام کے ساتھ گنہ کر کے پڑھیں گے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، یہاں پر اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے کیونکہ لام سے پہلے زیر ہے۔ فَإِنْ يَنْتَهُوا، یہاں پر نون ساکن کے بعد تاریخ فمال گنہ کے 15 حروفوں میں سے، یہاں پر گنہ کر کے پڑھیں گے۔ فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، ضاء کے اوپر مشدد ہے، کھڑا زبر بھی ہے، کھینچ کے بھی پڑھیں گے اور سختی و جماعوں کے ساتھ بھی پڑھیں گے۔ اب میرے ساتھ پڑھیے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور لڑو ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ لا نہ تکونا رہیں، فتنتوں کوئی فتنہ، ویکون اور ہو جائے، الدین دین للہ اللہ ہی کے لیے، فإن پھر اگر تہو و باز آ جائیں، فلا تو نہیں، عدوانہ کوئی زیادتی، الا مگر، علی الظالمین ظالموں پر۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ تو پیاری صالحات، یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان سے اس وقت تک لڑتے رہو جب تک فتنہ یعنی شرک اور اس پر مجبور کرنے کے لیے ظلم و ستم کا ہر طرح سے قلع کما نہیں ہوتا اور اللہ کا دین ہر طرح سے غالب نہیں آ جاتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ پھر جب وہ یہ کام کر لیں تو انہوں نے اپنے خون اور اپنے اموال مجھ سے محفوظ کر لیے مگر اسلام کے حق کے ساتھ، اور ان کا حساب اللہ پر ہے۔ اللہ علی الظالمین، یعنی اگر یہ شرک سے یا مسلمانوں کے ساتھ لڑائی سے باز آ جائیں تو اس کے بعد جو شخص ان سے جنگ کرے گا وہ ظالم ہے اور اسے اس زیادتی کی سزا ملے گی۔ یہاں عدوانہ کا لفظ ایسی ہی سزا کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ اگر وہ ظلم یعنی شرک سے باز آ جائیں تو اب ان پر زیادتی جائز نہیں کیونکہ اب وہ ظالم نہیں۔ عدوانہ سے مراد وہ زیادتی ہے جو مقابلے میں ہوتی ہے، جیسا کہ اگلی آیت میں ہے، فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، بس جو تم پر زیادتی کرے سو تم اس پر زیادتی کرو، اس کی مثال جو اس نے تم پر زیادتی کی ہے۔ فتنتوں کے معنی ہیں ظلم، جبر، دین سے روکنا، آزمائش، جیسا کسی کو زبردستی اس کے دین، نماز، حجاب یا اسلامی شناخت سے روکا جائے۔ آج بھی کئی جگہ مسلمانوں کو اس بات سے روکا جاتا ہے، یہی فتنہ ہے۔ قاتلوہم، ان سے لڑو، یعنی ظلم روکنے کے لیے مقابلہ کرنا۔ یہ حکم جاریت کے لیے نہیں بلکہ دفاع اور ظلم کے خاتمے کے لیے ہے۔ جسے کوئی گنڈا محلے میں کمزوروں کو تنگ کرے تو اسے روکنا ضروری ہوتا ہے۔ حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، یعنی مقصد جنگ نہیں بلکہ امن ہے۔ جیسے بیماری کا علاج اس وقت تک کیا جاتا ہے جب تک بیماری ختم نہ ہو جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، دین اللہ کے لیے ہو جائے، اللہ کی اطاعت میں آزادی۔ یہ مطلب نہیں کہ سب کو زبردستی مسلمان بنایا جائے بلکہ ہر شخص کو دین پر عمل کی آزادی ہو۔ فَإِنْ انْتَهَوْا، اگر وہ باز آ جائیں، اگر ظلم چھوڑ دیں، جیسے کوئی لڑائی میں صلح کر لے تو پھر بدلہ نہیں لیا جاتا۔ فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، زیادتی نہیں مگر ظالموں پر، بے گناہوں پر ظلم حرام ہے۔ اسلام انصاف سکھاتا ہے، انتقام نہیں۔ اسلام امن کا دین ہے، جنگ آخری حل ہے، پہلا نہیں۔ مقصد ظلم ختم کرنا ہے، لوگوں کو دبانا نہیں۔ اگر دشمن صلح کرے تو فوراً رک جانے کا حکم ہے۔ بے گناہ عورتوں، بچوں اور عبادت گاہوں کو نقصان پہنچانا حرام ہے۔ اگر کسی معاشرے میں نماز سے روکا جائے، حجاب پر پابندی ہو، دین کی وجہ سے تشدد ہو تو اسلام کہتا ہے ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ لیکن حد سے نہ بڑھو۔ اب ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 194 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقین۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، یہاں پر شین پر مشدد جاری ہے، اس کو سختی اور جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے الف کے ساتھ ملا کر۔
والحرمات قصاص، یہاں پر صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، یہاں پر 3 جگہ پر عین پر سکون آ رہا ہے یعنی جزم آ رہا ہے، یہاں پر عین کی آواز کو واضح کر کے پڑھیں گے. واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين، اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے پیش اور آگے اس سے پہلے زبر بھی آ رہا ہے. اب میرے ساتھ پڑھیے. الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. اب اس کا ترجمہ کریں گے. الشہر الحرام، ماہ حرام، بالشہر الحرام بدلے ماہ حرام کے، والحرمات اور حرمتوں کا، قصاص بدلہ ہے. فمن اعتدى تو جو کوئی زیادتی کرے، علیکم تم پر، فاعتدوا تو زیادتی کرو، علیہ اس پر، بمثلی اسی طرح، ما اعتدى جیسے اس نے زیادتی کی، علیکم تم پر. واتقوا اور ڈرو اللہ، اللہ سے، واعلموا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ، مع ساتھ، المتقین متقی لوگوں کے. اب اس کی تفسیر کریں گے. تو پیارے صالحات، یہاں ہمیں بتایا جا رہا ہے اس آیت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ذوالقعدہ 6 ہجری میں عمرے کے لیے تشریف لے گئے تو کفار نے مزاحمت کی اور عمرے سے روک دیا، مگر آخرکار صلح ہو گئی اور قرار پایا کہ مسلمان آئندہ سال عمرہ کر لیں. یہ معاہدہ صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے. پھر جب دوسرے سال 7 ہجری میں مسلمان عمرہ کے لیے روانہ ہوئے تو انہیں اندیشہ ہوا کہ ماہ حرم مکہ میں تو لڑائی منع ہے، لیکن اگر کفار نے بدعہدی کی اور ہمیں عمرے سے روک دیا تو ہم کیا کریں گے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی حرمت والے مہینوں کی حرمت کی پاسداری کفار کی طرف سے ان کی حرمت کی پاسداری کے مقابلے میں ہے. اگر وہ حرام مہینوں کا لحاظ نہ کریں تو تم بھی نہ کرو، اور اگر وہ بدعہدی کریں تو تم بھی حرم کا لحاظ مت کرو. واضح رہے کہ حرمت والے مہینے 4 ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب. اگرچہ زیادتی کے جواب کو زیادتی نہیں کہا جاتا بلکہ وہ عین حق ہے، مگر یہ لفظ کی حد تک مشابہت ہے کہ فمن اعتدى کے مقابلے میں لفظ فاعتدوا آیا ہے، جیسے فرمایا وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، اور کسی برائی کا بدلہ اس کی مثل ایک برائی ہے. الشہر الحرام، حرمت والا مہینہ، وہ مہینہ جن میں جنگ منع ہے. ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب ہے. جیسے امتحان کے دنوں میں شور شرابہ منع ہوتا ہے، ویسے ہی ان مہینوں میں امن ضروری ہوتا ہے. بالشہر الحرام، حرمت کے بدلے حرمت. اگر کوئی حرمت توڑے تو جواب کی اجازت ہے. اسلام پہل کرنے سے منع کرتا ہے مگر دفاع کی اجازت دیتا ہے. جیسے کوئی گھر میں گھس آئے تو آپ اپنی حفاظت کرتے ہیں نا، اسی طریقے سے. والحرمات قصاص، حرمتوں میں قصاص ہے، حد سے بڑھنے پر برابر بدلے کا حکم ہے. قانون میں جرم کے مطابق سزا دی جاتی ہے، زیادہ نہیں. فمن اعتدى علیکم، جو تم پر زیادتی کرے، جو ظلم میں پہل کرے. اگر کوئی آپ کی عزت، مال یا جان پر حملہ کرے تو خاموش رہنا لازم نہیں. فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، اسی قدر جواب دو، بدلہ صرف اتنا ہی جتنا ظلم ہوا ہو. بدلے میں بھی انصاف لازم ہے، انتقام نہیں. اگر کسی نے تھپڑ مارا تو پورا نقصان کرنا ظلم ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ہر حال میں تقوی اختیار کرو، غصے میں بھی حد یاد رکھنا ہی تقوی ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. مدد تقوی والوں کو ملتی ہے جو انصاف پر قائم رہیں، اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے. اسلام میں بدلہ لینے کی اجازت ہے مگر حد کے اندر، پہل کرنا منع ہے. ظلم کا جواب ظلم سے زیادہ دینا حرام ہے. تقوی انصاف کو قابو میں رکھتا ہے، اللہ کی مدد صبر اور عدل والوں کے ساتھ. اگر کوئی کام پر آپ کی بے عزتی کرے، کوئی ناحق نقصان پہنچائے تو اسلام کہتا ہے قانونی اور اخلاقی طریقے سے اتنا ہی جواب دو جتنا ظلم ہوا ہو، بدلے میں ظالم نہ بنو.